بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام۔ عربی زبان کا مختصر علم قرآن کو سمجھنے کی حد تک۔ آئیے قرآن کو سمجھ کر پڑھیں کے سلسلے کے سبق نمبر 60 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ سامعین کرام، آج ہم اپنے اس سبق میں لفظ ایا کا استعمال پڑھیں گے۔ سامعین کرام، لفظ ایا معانی میں تخصیص پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں حصر، اور یوں ایا کا مطلب ہوا صرف، ہی، خاص، بھی وغیرہ۔ سامعین کرام، معانی میں تخصیص پیدا کرنے کے دو طریقے ہیں۔ نمبر 1، ایا کا استعمال۔ فعل سے پہلے ایا کی کسی حالت کے اضافے سے فقرے میں تخصیص پیدا ہو جاتی ہے، جیسے نعبدو کا، اس کا مطلب ہے ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، اور اگر ہم اس لفظ نعبدو کا سے پہلے ایا کا استعمال کریں تو یہ بن جائے گا ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر فاعلی ضمیر کا اضافہ۔ تو یاد رکھیں کہ فقرے کے درمیان میں فاعلی ضمیر کے اضافے سے بھی فقرے میں تخصیص پیدا ہو جاتی ہے، جیسے ان اللہ هو ربی، بے شک اللہ ہی میرا رب ہے۔ تو اس فقرے میں ہوا اس میں ضمیر ہے جو اشارہ کرتی ہے لفظ اللہ کی طرف، تو اس کا مطلب ہوا بے شک اللہ ہی میرا رب ہے۔ تو آئیے لفظ ایا کا استعمال پڑھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے ایا، اس کا مطلب ہے مجھ سے ہی، میری ہی، مجھے ہی۔ مثلا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، بے شک میری زمین وسیع ہے، پس میری ہی عبدیت اختیار کرو، یعنی میری ہی غلامی کرو، یعنی میرا ہی کہا مانو۔ اس کے بعد ہے ایانا، ہم سے ہی، ہماری ہی، ہمیں ہی۔ اس کی مثال وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون، اور کہا ان کے شریکوں نے نہیں کیا کرتے تھے تم ہماری ہی عبدیت۔ اس کے بعد ہے ایاکا، تجھ سے ہی، تیری ہی، تجھے ہی۔ اس کی مثال ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف آپ ہی کی ہم عبدیت کرتے ہیں، یعنی غلامی کرتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں، اور صرف آپ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ایاکم، تم سب سے ہی، تم سب کو، تمہیں بھی۔ اس کی مثال وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، اور مت تم قتل کرو اپنی اولاد کو غربت کے ڈر سے، ہم ہی رزق دیتے ہیں انہیں بھی، اور ہم ہی رزق دیں گے تمہیں بھی۔ اس کے بعد ہے ایاہم، ان سب سے ہی، ان سب کو، انہیں بھی۔ اس کی مثال وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، اور مت قتل کرو اپنی اولاد کو غربت کے ڈر سے، ہم ہی رزق دیتے ہیں تمہیں، اور ہم ہی رزق دیں گے انہیں بھی۔ سامعین کرام، اس کے بعد ہے ایاہو، اس کی ہی، اسے ہی، اس ہی کی۔ لفظ ایاہو کی مثالیں مثلا
وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اور شکر ادا کرو اللہ کا اگر ہو تم اسی ہی کی عبدیت یعنی غلامی کرنے والے۔ اس کے بعد ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، نہیں ہے حکم کسی کا مگر اللہ تعالی کا، اس نے حکم دیا ہے کہ مت تم سب عبدیت کرو یعنی غلامی کرو مگر صرف اسی ہی کی۔ سامعین کرام، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ فقرے کے درمیان میں فاعلی ضمیر کے اضافے سے بھی فقرے میں تخصیص پیدا ہو جاتی ہے۔ مثلا ان الآخرۃ ہی دار القرار، بے شک آخرت ہی قرار یعنی آرام کی جگہ ہے۔ اس کے بعد ہے ان اللہ هو ربی وربکم، بے شک اللہ رب العزت ہی میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اس کے بعد الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خبردار آگاہ رہو بے شک اللہ کا گروہ ہی فلاح پانے والا ہے۔ اس کے بعد ہے الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، خبردار بے شک شیطان کا گروہ ہی خسارے والا ہے۔ اس کے بعد ہے انک انت علام الغیوب، بے شک آپ ہی خوب جاننے والے ہیں غیب کی باتوں کو۔ جی تو سامعین کرام، یہ تو تھا لفظ ایاک کا استعمال جسے ہم نے بھرپور مثالوں کے ساتھ پڑھا اور اسے سمجھا۔